حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ 3 مہینے کے بعد نیل میں پھر طغیانی آ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پانی چڑھنے سے پہلے اسلامی لشکر مصر کے پایہ تخت کی طرف روانہ ہو جائے۔ اجازت ملتے ہی حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص نے قلعہ بابلیون کی نگرانی ایک مسلح اسلامی دستے کے سپرد کی، جس کے سردار خارجہ بن حذافہ سہمی تھے، اور خود اپنے لشکر کو لے کے حسن و جمال اور علم و فن کے عظیم مرکز سکندریہ کا رخ کیا۔ فتح سکندریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم غازیان عرب کے ساتھ سکندریہ جائیں، بہتر ہوگا کہ بحیرہ روم کے رستے باسفورس چلیں اور رومی سلطنت میں جو اضطراب و انتشار پیدا ہو گیا ہے اور اس اضطراب و انتشار نے قسطنطین کے پایہ تخت پر جو اثر ڈالا ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ ہرقل مر گیا اور شام و مصر میں رومیوں کی پے در پے ہزیمتوں نے سلطنت بھر میں بے چینی کی لہر دوڑا دی۔ ہرقل کی موت نے اس بے چینی میں اور اضافہ کیا۔ جاہ پسندوں اور شاہی محل کے کارندوں نے سازشوں کا جال پھیلا دیا اور سلطنت کا کوئی گوشہ اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ہرقل کے بعد حکومت کسی ایسے بادشاہ کے ہاتھ میں نہ آئی جو قوت و تدبیر سے کام لیتا، بلکہ ہرقل کے 2 سوتیلے بیٹوں قسطنطین اور ہرقیولناس اور ہرقل کی ملکہ مرتینہ جو ہرقیولیس کی ماں بھی تھی کے سپرد کی گئی۔ مرتینہ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور یہ کوشش وہ ایک دفعہ ہرقل کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی کر چکی تھی، لیکن قسطنطین اس کی راہ میں ایک بھاری پتھر تھا، اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے بھائی سے بڑا تھا اور دوسرے عوام میں ہر دل عزیز ہونے کی بنا پر ایک طاقتور گروہ کی ہمدردیاں اسے حاصل تھیں۔ چنانچہ سلطنت میں ایک کشمکش کی حالت پیدا ہو گئی، اور اس کشمکش کا وہی نتیجہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی دھڑے بندیاں شروع ہو گئیں اور جاہ پسندوں نے ملکہ یا قسطنطین کے تقرب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ کوئی مرتینہ کے ساتھ مل کر اس کے سوتیلے بیٹے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا، کوئی قسطنطین کے حاشیہ برداروں میں اپنا نام لکھوا کر ملکہ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے لگا۔ غرض یہ کہ رومی سلطنت کی بھی وہی حالت ہو گئی جو یزدگرد کے تخت نشین ہونے سے پہلے ایرانی سلطنت کی تھی، اور جس نے مسلمانوں کے لیے یہ موقع بہم پہنچایا کہ وہ ان 2 شیروں روم اور ایران کو لقمہ اجل بنا کر فتح و نصرت کا تاج اپنے سر پر رکھ لیں۔ اس کے باوجود عوام کی نگاہیں اس تثلیث پر لگی ہوئی تھیں جو ہرقل کے تخت پر متمکن تھی۔ انہیں امید تھی کہ عظیم بوڑھے شہنشاہ کے آخری عہد حکومت میں رومی سلطنت جس ابتلا سے دوچار ہو گئی تھی، یہ تثلیث اپنی حکمت عملی سے اسے دور کر دے گی۔ ہرقل کی حکومت کا ابتدائی زمانہ اس سلطنت کا عہد زرعی تھا جس میں وہ ایک نہایت بلند مقام پر فائز ہو گئی تھی، اور ہرقل کا نام آسمان عظمت و جلال پر آفتاب بن کر چمکنے لگا تھا۔ لیکن پھر اسی شہنشاہ کے آخری دور میں وہ وقت بھی آ گیا جب عزت و عظمت کی یہ بلندیاں ننگ و ہزیمت کی پستیوں سے بدل گئیں۔ چنانچہ اس کے جانشینوں کو سب سے پہلے مصر کے حالات نے اپنی طرف متوجہ کیا کہ مصر اور اس کی پیداوار کا ہاتھ سے نکل جانا گویا پوری مملکت کا غذائی بحران میں مبتلا ہو جانا تھا۔ اس لیے قسطنطین نے فوراً قیرس کو اس کی جلاوطنی سے بلوا بھیجا، ساتھ ہی مصر سے ایک رومی سپہ سالار کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ مرتینہ قیرس کے بلوائے جانے سے بہت خوش ہوئی، شاید اس لیے کہ وہ ملکہ کی طرف میلان رکھتا تھا اور ملکہ کو اس کی چالاکی اور ہوشیاری پر بھروسہ تھا۔ قیرس کی ہنوز وہی رائے تھی جو اس نے ہرقل کے سامنے پیش کی تھی، لیکن وہ ان دلیلوں کا قائل ہو گیا جن کے پیش نظر رومیوں کو عربوں سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قسطنطین نے مصر کو بھاری امداد دینے کا وعدہ کیا اور جہازوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ملکہ مرتینہ نے قسطنطین کے اس اقدام کی پرزور تائید کی جس سے عوام کے دل بڑھ گئے، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی اور اپنے باپ کی موت کے 100 دن بعد قسطنطین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قسطنطین کی موت کا ذمہ دار مرتینہ کو ٹھہرایا گیا اور اونچے طبقے کے ایک گروہ نے اس الزام کو تیزی سے پھیلایا۔ الزام رکھنے اور اسے ہوا دینے والوں میں چونکہ قسطنطین کا بیٹا کونتانس بھی شامل تھا، اس لیے عوام مرتینہ کے خلاف ہو گئے اور مصر کی طرف کمک کی روانگی رک گئی۔ مرتینہ نے اس تہمت کو بے اصل ثابت کرنے اور اپنے بیٹے ہرقیولناس کو تخت کا واحد وارث بنانے کی بہتری کوشش کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، بلکہ بیٹے کو تخت کا واحد وارث بنانے کی کوشش نے اس اتہام کو اور مضبوط کر دیا اور عوام کی طرف فوج بھی اس کے خلاف بھڑک اٹھی۔ اس بغاوت کے شعلے کئی مہینے تک روشن رہے اور آخرکار اس فیصلے پر ہنگامہ فرو ہوا کہ قسطنطین کے بیٹے کونتانس کو ہرقیولناس کا شریک حکومت بنا دیا جائے۔ قیرس یہ دیکھتے ہی کہ بغاوت ختم ہو رہی ہے اور کونتانس اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھنے والا ہے، مصر کے رومی مدافعین کی مدد کے لیے فوج اور راہبوں کی ایک بھاری تعداد لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلنے سے پہلے اس نے ملکہ اور اس کے بیٹے سے ساز باز کر لی تھی
اور شاید ملکہ کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ فوج فرائنہ کی سرزمین میں اس کے لیے قوت بنے گی، اور اگر دشمن کی سازش سے بزنطینہ میں ملکہ کے خلاف دوبارہ بغاوت برپا ہوئی تو وہ اور اس کا بیٹا اس فوج کے سہارے مصر میں پناہ لے سکیں گے۔ قیرس کا یہ بحری بیڑا ستمبر 641 عیسوی میں سکندریہ پہنچا، اور سکندریہ والوں نے اس بوڑھے بطریق کا استقبال اس فاتح کی حیثیت سے کیا جو ان کے شہر، ان کے دین اور ان کی سلطنت کو بچانے کے لیے قیصر کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ بٹلر کہتا ہے کہ قسطنطین نے قیرس کو اس کی جلاوطنی سے بلاتے وقت جس رومی سپہ سالار کو مصر سے مشورے کے لیے طلب کیا تھا وہ سپہ سالار اعظم تھیوڈور تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ مرتینہ نے تھیوڈور کو اس امدادی فوج کا سالار بنانا چاہا جو قیرس مصر لے کر جا رہا تھا، اور یہ اس لیے کہ مرتینہ جانتی تھی کہ فوج کو تھیوڈور سے بہت محبت ہے اور ڈرتی تھی کہ اگر وہ قسطنطنیہ میں رہا تو اس کے دشمن سے مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تھیوڈور نے دربار کی فضا کو ان سازشوں سے لبریز پایا جن کی بنا پر مرتینہ سلطنت کے پایہ تخت سے روڈس جانے پر مجبور ہوئی، اور دیکھا جائے کہ مرتینہ کے دشمن اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ چنانچہ اس نے عافیت کو ترجیح دیتے ہوئے قرطاجنہ کی طرف چلے جانا بہتر سمجھا، یا بہت ممکن ہے کہ اس طرح وہ اس موقع کا انتظار کرنا چاہتا ہو جو اس سے پہلے ہرقل کو مل چکا تھا۔ چنانچہ جب یہ موقع آیا تو تھیوڈور اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا اور کمزور تسلیس کو تخت سے اتار کر خود اس پر قابض ہو گیا، جس طرح ہرقل نے فوکاس کو گرفتار کر کے پہلے تخت سے محروم کیا اور اس کے بعد قتل کر دیا تھا۔ تھیوڈور نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی اور بظاہر مرتینہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قیرس اور رومی سپاہیوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گیا۔ جس جہاز میں وہ تھا اس کے ملاح سے ایک رات اس نے چپکے سے کہا کہ جہاز کا رخ مغرب میں قرطاجنہ کی طرف پھیر دے۔ ملاح دکھاوے کے لیے جہاز کا رخ مغرب کی طرف پھینکنے کی کوشش کرنے لگا، پھر بولا کہ ہوا کا رخ جہاز کو مغرب کی طرف جانے سے روک رہا ہے، اور تھیوڈور کو مجبوراً سکندریہ اترنا پڑا، جہاں اس نے عوام کو بوڑھے بطریق کا استقبال اس طرح کرتے دیکھا جیسے کسی بہادر فاتح کا استقبال کر رہے ہوں۔ بٹلر اپنی اس رائے کی سند میں ہنا نقیوسی کی کتاب سے ایک عبارت پیش کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس عبارت میں تھوڑا سا تصرف کیا ہے۔ ہنا کی عبادت یہ ہے کہ شہنشاہ نے انتاسیوس کو حکم بھیجا کہ تھیوڈور کو اسکندریہ اور ساحلی شہروں کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ کر خود ہمارے پاس پہنچو۔ بٹلر نے استانیوس کے نام کو تھیوڈور کے نام سے بدل دیا، اور یہی وہ تصرف ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ تھیوڈور سپہ سالار اعظم تھا، اور خود ہنا نے ذکر کیا ہے کہ قیرس کے سکندریہ واپس آنے سے پہلے وہاں کا حاکم انستاسیوس تھا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تھیوڈور روڈس میں قیرس کے ساتھ اور اس کے ہمراہ وہاں سے سکندریہ آیا تھا۔ ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہنا نقیوسی سے اختلاف کر کے بٹلر نے غلطی کی ہے، اور اس کا قول صحیح نہیں ہے کہ قسطنطین نے انستاسیوس کو نہیں تھیوڈور کو بلایا تھا۔ جو تاریخیں بٹلر نے درج کی ہیں وہ اس کی غلطی کے خلاف سب سے بڑی شہادت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان مارچ 641 عیسوی میں بابلیون سے سکندریہ کی طرف روانہ ہوئے، اور رستے میں متعدد مقامات پر رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جون 641 عیسوی میں سکندریہ پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ خود بٹلر تسلیم کرتا ہے کہ ان میں سے بعض لڑائیوں میں رومی فوجوں کی قیادت تھیوڈور نے کی تھی، اور اس سلسلے میں اس کا بیان بالکل واضح ہے۔ لہٰذا اگر قسطنطین نے تھیوڈور کو قسطنطنیہ بلایا تھا اور یہ وہاں اس سے ملا تھا تو لازمی طور پر یہ مئی سے پہلے کی بات ہوگی، اس لیے کہ قسطنطین مئی کے مہینے میں مرا تھا۔ لیکن مئی اور جون کے مہینوں میں تھیوڈور عربوں کے خلاف رومی فوج کی قیادت کر رہا تھا، اور ان دونوں باتوں کا بیک وقت جمع ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ رہا شبے کا یہ استناد کہ تھیوڈور قیرس کے ساتھ سکندریہ واپس آیا تھا، سو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس سے بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ تھیوڈور اور سکندریہ کے محاصرے کے دوران میں روڈس گیا تھا اور وہاں سے قیرس کے ساتھ واپس آیا۔ اپنی غیر موجودگی میں فوجیوں کی قیادت اس نے انستاسیوس کے سپرد کی تھی، جو قسطنطین کی موت کے بعد فوراً مصر واپس آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو تاریخیں بٹلر نے بڑی بحث و تمہیز کے بعد متعین کی ہیں وہ بھی نظر ثانی کی محتاج ہیں۔ میں اس کی تائید میں بھی بہت سی دلیلوں میں صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بٹلر کہتا ہے کہ ہرقل مسلمانوں کے سکندریہ جانے سے کچھ مہینے پہلے اس وقت مرا ہے جب انہوں نے بابلیون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس کے برعکس مسلمان مورخین تقریباً سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ہرقل سکندریہ کے محاصرے کے 5 مہینے بعد مرا تھا، اور بہت سے یورپی مورخین مسلمان مورخوں کے اس قول کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔
جب حالت یہ ہو تو ہم مجموعی مفہوم اخذ کرنے اور ان تمام مشتبہ مقامات کو چھوڑ دینے میں حق بجانب ہیں جو اس عہد کی تضاد و اضطراب سے بھری ہوئی تاریخوں کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ کیا قیرس نے مصر آنے سے پہلے کوئی ذاتی پالیسی مرتب کی تھی؟ بٹلر کا خیال ہے کہ وہ عربوں سے صلح کرنے کا حتمی ارادہ لے کر آیا تھا، اور بلا شبہ اس نے شہنشاہ کو، جو ناتجربہ کار جوان تھا اور اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا تھا، عربوں کے سامنے سپر انداز ہونے یعنی ان سے صلح کر لینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اسی طرح ایوان کے ارکان اور دوسرے معززین کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، جو سب کے سب کمزور اور بے عقل تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ملکہ مرتینہ بھی اس کی بے جان رائے سے متفق ہو گئی تھی، بالخصوص اس لیے کہ ملکہ کے ہوا خواہ بھی ہر قیمت پر عربوں سے صلح کر لینے کے حق میں تھے۔ ملکہ کی سیاست ہمیشہ سے تسلیم و اطاعت کی سیاست رہی تھی، اور یہی نقطہ نظر قیرس کا تھا جس کا وہ ہر وقت اور ہر موقع پر اظہار کیا کرتا تھا۔ بٹلر اپنی اس رائے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قیرس سکندریہ میں اپنا مذہبی اقتدار مستحکم کرنا چاہتا تھا، چاہے یہ اقتدار سلطنت کے کھنڈروں پر ہی قائم کیوں نہ کرنا پڑے۔ قیرس کے اس زاویہ نظر سے زیادہ کوئی ملامت انگیز زاویہ نظر ہمیں نہیں ملتا، اور اس سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان خفیہ تعلقات تھے، اور اس نے بلا شبہ رومی سلطنت سے غداری کی۔ چنانچہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ کلیسا کی بھلائی کے وہم میں حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ میں بٹلر کی اس رائے سے اختلاف کرنے اور اپنی اس بات کو دہرانے میں اپنے تئیں بالکل حق بجانے پاتا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں تاریخی حقائق سے زیادہ مسیحی عصبیت سے متاثر تھا۔ قیرس اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلمان اپنے مفتوحہ علاقوں کے عوام کے عقیدہ و خیالات کی پوری آزادی دیتے ہیں، اور اس کا ان معاہدوں میں صریحی طور پر ذکر ہوتا ہے جو مسلمان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں سے کرتے ہیں۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی رضی اللہ عنہم میں عراق و شام کے معاہدے بھی اسی حقیقت کے شاہد ہیں، پھر وہ مصر میں اپنی اس روایت کو کیوں بدلتے؟ بٹلر اپنی اس رائے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قیرس سکندریہ میں اپنا مذہبی اقتدار مستحکم کرنا چاہتا تھا، چاہے یہ اقتدار سلطنت کے کھنڈروں پر ہی قائم کیوں نہ کرنا پڑے۔ قیرس کے اس زاویہ نظر سے زیادہ کوئی ملامت انگیز زاویہ ہمیں نہیں ملتا، اور اس سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان خفیہ تعلقات تھے، اور اس نے بلا شبہ رومی سلطنت سے غداری کی۔ چنانچہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ کلیسا کی بھلائی کے وہم میں حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ میں بٹلر کی اس رائے سے اختلاف کرنے اور اپنی اس بات کو دہرانے میں اپنے تئیں بالکل حق بجانے پاتا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں تاریخی حقائق سے زیادہ مسیحی عصبیت سے متاثر تھا۔ مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر انہوں نے جزیہ صرف اس لیے عائد کیا تھا کہ ان کے جان و مال، اہل و عیال اور عقائد و معبد کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت میں ملکانیوں اور مینوفیسیوں، حاکم رومیوں اور محکوم قبطیوں کے درمیان کوئی امتیاز روا نہیں رکھا تھا۔ پھر ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قیرس نے خود فریبی میں مبتلا ہو کر یہ گمان کیا ہو کہ وہ عرب کے ذہین ترین انسان عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کھیل رہا ہے، انہیں دھوکہ دے رہا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ پہلے کی طرح مذہبی تشدد کا بازار گرم کر دے گا۔ اگر بٹلر کا یہ خیال صحیح مان بھی لیا جائے کہ قیرس عربوں سے مصالحت کرنے کا ارادہ لے کر مصر آیا تھا، تو یہ ارادہ کسی مذہبی یا سیاسی غرض کے لیے نہ تھا، بلکہ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عربوں سے لڑنے کا نتیجہ رومیوں کی شکست اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ رومیوں کی حکومت سازشوں کے ہجوم میں گھری ہوئی تھی، اور اس سے ملک میں کمزوری اور مملکت میں زوال شروع ہو گیا تھا۔ یہاں ہم وہ واقعات پیش نہیں کریں گے جن سے قیرس کے مقاصد اور اس کے نقطہ نظر کی وضاحت مقصود ہو، اگرچہ آگے چل کر واقعات اس سیاست کی تجدید اس وضاحت سے کر دیں گے کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ اب ہم قیرس کو سکندریہ میں چھوڑ کر بابلیون چلتے ہیں تاکہ غازیان اسلام کے ساتھ ان کی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں۔ مئی 641 عیسوی میں ابن عاص رضی اللہ عنہ بابلیون سے روانہ ہوئے، جب قسطنطین کی وفات سے سلطنت روم کا پایہ تخت اضطراب و انتشار کی جولان گاہ بنا ہوا تھا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے سفر کے لیے وہ رستہ پسند کیا جو دریائے نیل کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ اس علاقے کو آج کل صوبہ بحیرہ کہتے ہیں۔ یہ راہ اس لیے اختیار کی گئی تھی کہ وہ نالے کے بیچ میں حائل نہ ہوں جو صوبہ منوفیہ میں ڈیلٹا کے جنوب کو قطع کرتے ہیں۔ بابلیون کے دوران قیام میں ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے قبطیوں سے یہ تعاون حاصل کر لیا تھا کہ وہ رستوں کو درست کر دیں گے اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی پل بنا دیں گے۔ اس سے مسلمانوں کو تیز رفتاری میں مدد ملی۔ اس سفر میں ابن عاص رضی اللہ عنہ نے قبطیوں کے چند منتخب رؤسا کو، جن سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے، اپنے ساتھ لے لیا تاکہ رستے میں جو شہر پڑیں
ان کے باشندوں کو یہ رؤوسا مسلمانوں سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ کا پروگرام سب سے پہلے نقیوس اور اس کے مضبوط قلعے پر قبضہ کرنا تھا۔ نقیوس منوف سے چند میل شمال جانب دریا کے دائیں کنارے واقع تھا اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ رومیوں نے سوچا کہ نقیوس پہنچنے سے پہلے ہی ابن عاص رضی اللہ عنہ کو دریا عبور کرنے سے روک دیں، اس کے لیے دریا کے بائیں کنارے پر مزاحمت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ رومی ترنوت کے قریب، جسے بعض مورخین ترانتا کہتے ہیں، صف آرا ہوئے۔ یہ مقام نیل کے کنارے منوف کے جنوب میں زاویہ زریں کے بالمقابل واقع تھا۔ یہاں فریقین میں مقابلہ ہوا اور رومیوں کی شجاعت کے باوجود ابن عاص رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی خاص مشقت کے انہیں شکست دے دی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ نقیوس اور اس کے مضبوط قلعے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان کا غالب گمان تھا کہ اہل قلعہ اپنے اور غازیان اسلام کے درمیان دریا کو سپر پائیں گے، اس لیے وہ دریا پار کرنے کے ذرائع سوچنے لگے اور اس سلسلے میں ان قبطی رؤوسا سے بھی مشورہ کیا جو ان کے ساتھ تھے۔ یہ بات ان کے ذہن تک میں نہ آئی کہ نقیوس کو پیچھے چھوڑ کر مصر کے پایہ تخت کی طرف بڑھ جائیں۔ اس صورت میں اندیشہ تھا کہ قلعے کی فوج عقب سے ان پر حملہ کر دے گی اور ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ مئی کی تاریخوں میں دریا عبور کرنا بھی کچھ مشکل نہ تھا۔ نیل کی سطح گر چکی تھی اور اس کی موجوں میں وہ پہلی سی تندی و تیزی نہ رہی تھی، چنانچہ کشتیوں یا پل کے ذریعے اسے پار کر لینا فاتح لشکر کے امکان میں تھا۔ لیکن رومیوں کا خط فکر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے انداز فکر سے مختلف تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی مزاحمت کے پایہ تخت کی طرف بڑھنے دیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسی حالت میں کہ رومی ترنوت کے مقام پر ان سے شکست کھا چکے ہیں، تو عوام کے دل ٹوٹ جائیں گے اور وہ ان لوگوں کی فوراً اطاعت قبول کر لیں گے جن کے مقابلے کی ہمت کسی میں نہیں۔ چنانچہ سالار قلعہ اپنی پوری فوج لے کر باہر نکلا اور عربوں کا رستہ روکنے کے لیے ان کشتیوں پر سوار ہو گیا جو شہر کے دفاع کی غرض سے تیار کھڑی تھی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کشتیوں اور ان سپاہیوں کو دیکھا جو کنارے پر اتر کے ان کی راہ میں حائل ہونا چاہتے تھے، اور مجاہدین اسلام کو ان پر تیر برسانے کا حکم دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو سپاہی کنارے پر اتر آئے تھے واپس کشتیوں میں پناہ لینے لگے، لیکن مسلمان سواروں نے انہیں آسانی سے بھاگنے نہ دیا، مارتے ہوئے پانی تک لے آئے اور جو رومی دریا میں تھے ان پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ رومی سپہ سالار نے خیال کیا کہ مسلمان اب ان پر پانی میں بھی حملہ کریں گے۔ شاید اس نے سن رکھا تھا کہ مدائن جانے کے لیے مسلمانوں نے دریائے دجلہ کی بپھری ہوئی موجوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، چنانچہ اس نے اپنی کشتی کے ملاح کو سکندریہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور بھاگ گیا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر رومی فوج نے بھی ہتھیار رکھ دیے اور سب اپنی اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگے، لیکن عربوں نے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی اور انہیں گھیر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد فاتحین بلا روک ٹوک شہر میں داخل ہو گئے کہ شہر اپنے محافظوں سے خالی ہو چکا تھا۔ اس عہد کا مورخ حنا نقیوسی لکھتا ہے، مسلمان شہر میں داخل ہوئے اور رستے میں انہیں جو ملا اسے قتل کر دیا۔ کلیساؤں میں پناہ لینے والے بھی ان سے نہ بچ سکے۔ مسلمانوں نے عورتوں، مردوں، بچوں کسی کو نہ چھوڑا۔ اس کے بعد وہ نقیوس کے نواح میں پھیل گئے اور یہاں بھی جو ہاتھ آیا اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ جب وہ مرونا میں داخل ہوئے تو وہاں اسکودادس اور اس کے اہل و عیال کو وہاں موجود پایا، جو سپہ سالار تھیوڈور کا قریبی رشتہ دار تھا اور ایک باغ میں چھپا ہوا تھا۔ اسے بھی اہل و عیال سمیت مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ یہ عبارت جو بٹلر نے ہنا کی کتاب سے نقل کی ہے مبالغے سے خالی نہیں ہے، اور اسی لیے بٹلر کے مترجم استاد محمد فرید ابو حدید نے اس پر یہ حاشیہ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ گمان غالب یہ ہے کہ عرب فاتحین سے بغض و تعصب کی بنا پر ہنا نقیوسی نے یہ مبالغہ آرائی کی ہے۔ جنگ میں عربوں کا پہلا اصول یہ تھا کہ شکست تسلیم کرنے والے کو قتل نہ کیا جائے، اسی طرح عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی جان نہ لی جائے۔ یہ ان کے مذہب کا حکم تھا، اور اسلام کے دونوں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سپہ سالاروں اور سپاہیوں کو بطور خاص اس کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نقیوس میں ٹھہرے اور اس کے اطراف کو رومی اثرات سے پاک کر دیا۔ جو لوگ نقیوس سے اسکندریہ کی طرف بھاگ گئے تھے ان کے تعاقب میں شریک بن سہمی کو روانہ کیا اور شریک نے ان لوگوں کو جا لیا۔ رومیوں نے جو ان کے مختصر سے دستے کو دیکھا تو پلٹے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شریک ان کی کثرت تعداد کے پیش نظر اپنے دستے کو لے کر ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں سے ان کا مقابلہ کرنے لگے۔